وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس نشست میں ہم خواتین کے مخصوص مسائل جو حج کے دوران ہوتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ خواتین کے مخصوص ایام میں خون کا دورہ روکنے کے لیے وہ انجیکشن اور گولیوں کا استعمال کر سکتی ہیں، اس کی علماء اجازت دیتے ہیں، اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی وغیرہ استعمال کر لی جائے تاکہ کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ احرام کی نیت سے قبل اگر میقات پر پہنچنے سے پہلے کسی خاتون کو ایام شروع ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ میقات پر پہنچ کر غسل کرے اور احرام کے کپڑے پہن لے، حج عمرے کی جو بھی نیت کرنی ہے وہ کر لے۔ مناسک حج سارے کے سارے عورت ایام حیض و نفاس کی حالت میں ادا کر سکتی ہے، سوائے بیت اللہ کے طواف اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے۔ نماز نہیں پڑھ سکتی اور مسجد حرام یا کسی بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، لیکن طواف کے سوا باقی سارے عمل، سارے مناسک جو ہے وہ خاتون اس حالت میں ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر میقات پر پہنچنے سے پہلے ایام شروع ہو جائیں تو میقات پر پہنچ کر غسل کر کے احرام باندھ لیں اور حج عمرے کی جو بھی نیت کرنی ہے وہ نیت کر لیں، اس کی نیت جو ہے وہ درست ہوگی۔ جب پاک ہو جائیں اس کے بعد جو طواف وغیرہ رہ گیا ہو اس کو پھر ادا کر لیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر میقات سے پہلے ہی جو ہے وہ ایام شروع ہو گئے ہیں تو پاک ہونے کے بعد، خواہ وہ پاکی انجیکشن اور دوائی لینے کی صورت میں حاصل ہو یا ایام پورے ہونے کے بعد حاصل ہو، تو پاکی کی حالت میں واپس آ کر طواف کر لیں، خواہ عمرے کا طواف رہ گیا ہو یا صحیح بھی ساتھ میں رہ گئی ہو، لیکن یاد رہے کہ حج کی صحیح جو ہے وہ حیض و نفاس کی حالت میں عورت کر سکتی ہے۔ صحیح کا جو ایریا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے اور مسجد کے اندر چونکہ داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو بعض خواتین شاید یہ سمجھتی ہوں کہ وہ صفا اور مروہ بھی نہیں کر سکتی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ صفا اور مروہ کی کر سکتی ہیں، صرف بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اگر خواتین کو یہ ایام مناسک حج کے دوران کہیں شروع ہوں تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ حج کا کوئی رکن تو نہیں چھوٹ گیا ہے۔ اگر طواف زیارت اور طواف افاضہ سے پہلے اگر ایام شروع ہو جائیں اور یہ طواف رہ جائے تو یہ بھی چونکہ حج کا رکن ہے تو پھر پاک ہونے کا انتظار کریں اور پاک ہونے کے بعد یہ طواف کر کے پھر جو ہے وہ مکے سے نکلیں، اس لیے کہ یہ رکن ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ طواف چھوڑ کر چلی آئے گی تو اس کا حج فوت ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی خاتون کو طواف زیارت اور طواف افاضہ کے بعد ایام شروع ہوں اور ابھی اس نے طواف الوداع نہ کیا ہو تو طواف الوداع سے اسے رخصت حاصل ہے، اسے معاف ہے، اور طواف الوداع کیے بغیر جو ہے وہ مکے سے رخصت ہو سکتی ہے، اس کا حج صحیح ہوگا۔ اگر کوئی خاتون مجبوری کی حالت میں اسے ایام طواف زیارت اور طواف افاضہ سے پہلے شروع ہو گئے ہیں، اب یہ حج کا رکن ہے، اور اس کے ساتھ دوسری مجبوری یہ آ جائے کہ اسے قافلے کے ساتھ واپس جانا ہو، خواہ وہ سعودی عرب سے باہر کسی دوسرے ملک جانا ہو یا سعودی عرب کے کسی دوسرے شہر آنا ہو، اگر اس کے لیے ناگزیر ضرورت ہو، اس کو لازماً جانا ہو، تو اس کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے، اس بارے میں علماء کی جو آراء ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ انجیکشن اور دوا وغیرہ کے ذریعے سے خون اگر رک جائے تو اس صورت میں آ کر جو ہے وہ طواف کر لیں اور اس کے بعد طواف الوداع کر کے رخصت ہو جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مجبوری ہے اور جانا ناگزیر ہے تو چونکہ اس عورت کا حد فوت ہو جائے گا،
اس لیے علماء نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ کپڑا کس کر خوب اچھی طرح سے باندھ لے اور اس کے بعد جا کر طواف کر لے اور طواف اس کا ادا ہو جائے گا۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ دوسری ناگزیر صورت ہے۔ اور تیسری صورت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر وہ کسی ایسے شہر میں ہے، مثلا سعودی عرب کے مضافات میں یا سعودی عرب میں، تو اس صورت میں اگر وہ جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو واپس آ کر اسے طواف زیارت کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیوی خاوند کے تعلقات کی اجازت اسے اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ طواف افاضہ اور طواف زیارت سے فارغ نہیں ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون اس طرح سے جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن اسے واپس آ کر پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کرنا پڑے گا، اور طواف زیارت کے بعد مرد اور عورت جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے۔ اور ایک چوتھی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں مرد اور عورت کے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے طواف زیارت نہیں کیا ہے تو اس صورت میں ایک قربانی کرنی پڑے گی، لیکن حج فوت ہو جائے گا۔ اس صورت میں اگر فرض حج ہے تو فرض حج پھر زندگی میں دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اگر نفلی حج تھا تو چونکہ اس کو اپنے اوپر لازم کر چکے ہیں اس لیے اس کا بھی اعادہ لازم ہے۔ تو اس میں خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ دوائی وغیرہ استعمال کریں تاکہ ان کو یہ مشکل پیش نہ آئے، اور اگر کہیں ناگزیر ضرورت ہو تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔